أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ ان پر قیامت اچانک آن پہنچی۔ جب قیامت ان پر اچانک آن پہنچے گی تو کہیں گے اے افسوس، ہم نے تو اس میں کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ خبردار، وہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، ہم اپنے آج درس قرآن کا آغاز سورہ انعام کی 31ویں آیت سے کریں گے۔ آیت کا ترجمہ اور آیت کی تلاوت ابھی ہم نے پڑھی اور سنی۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیات میں، اور پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ وہی مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اور جو رب سے ملن کی طالب ارواح ہوتی ہیں وہ تو اس دنیا میں یوں بے قرار ہوتی ہیں، تڑپتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں اس دن کا جب ان کا اپنے رب سے ملن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں قیدی کبھی کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوتا، قیدی تو ہر لمحہ اپنی رہائی کا منتظر ہوتا ہے کہ کب اس کی رہائی ہو اور کب اس کی جان چھوٹے اور وہ آزاد ہو کے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح مومن کا ایک جو اصلی اور حقیقی گھر ہے وہ اپنے رب کی جنت ہے، اپنے رب کے جوار میں ہے، اپنے رب کی قربتوں میں ہے۔ اس کا تو اصلی گھر وہاں ہے جہاں پر کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، اس کا تو اصلی گھر وہاں ہے جہاں وہ صبح و شام اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اس کا اصلی گھر تو وہاں ہے جہاں وہ ہر لمحہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر سکے گا۔ مومن تو اسی آس پر جیتا ہے، اسی آس پر جیتا ہے کہ کب یہ دنیا کی مشکلیں، یہ دنیا کی مشقتیں کب ختم ہوں گی اور کب ہمارا اپنے رب سے ملن ہوگا۔ یہ تو بات تھی جی ایمان والوں کی، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو چیختے ہیں، تڑپتے ہیں اس دنیا میں۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تم نے واپس جانا ہے، تو وہ جھٹلاتے ہیں اس چیز کو۔ وہ کہتے ہیں یہی دنیا، یہاں کھاؤ پیو موج مزے کرو، آخرت کچھ نہیں ہے۔ وہ جھٹلاتے ہیں اس چیز کو، اور ان کے اسی مزاج کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک گھاٹے میں رہیں گے وہ لوگ۔ کون سے لوگ گھاٹے میں رہیں گے؟ جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کو جھٹلایا۔ اور
جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو وہ اس ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے. بالکل اسی طرح کہ ہم نے اپنے کسی بہت پیارے سے ملنے جانا ہے، 1 سال کے بعد بھی جانا ہے، اور آج ہم نے اگلے سال کی اگر سیٹیں کنفرم کروا لی ہیں، ایئر لائن پر بکنگ ہماری کنفرم ہو گئی ہے، تو ہم 1 سال پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے کسی بہت عزیز ہستی کو ملنے جانا ہے. بالکل اسی طرح مومن کو یقین ہے کہ اس کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، اور جب جس دن اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، وہ اسی دن دل ہی دل میں اس تیاری کے اندر مست ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے. وہ اپنے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھے اس دن بخش دے، میرا رب اس سے مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا رب اس دن مجھ سے راضی رہے. تو یہ فرق ہے ایمان والے کے درمیان اور وہ بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں اترا. وہ کیا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے، وہ پہلو تہی کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو موت کا تو ہر بندے کو یقین ہے. کون ہے جس کو موت کا یقین نہیں ہے؟ مسلمان ہو نان مسلم ہو، موت پر تو سب کو پتا ہے کہ موت تو آنی ہے، لیکن ہمارا یقین کیا ہے؟ مسلمان کا یقین کیا ہے؟ پختہ یقین ہے کہ موت کے بعد ہم نے کہیں اور کسی اور جہان میں جا کے جینا ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، متاع للغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے. یہاں سے ہم نے بھاگ کے اپنے رب کے پاس چلا جانا ہے، اور ہم مشتاق ہیں اپنے رب سے ملاقات کے. ہم نے وہ الفاظ یاد کر لینے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا ٹائم آیا تھا، ہم نے اس دن کو یاد کر لینا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا ٹائم تھا اور میرے آقا کو فرشتے نے کیا پیغام پہنچایا تھا کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. تو رب بھی اپنے برگزیدہ بندوں سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کے امتی ہونے کے صدقے ہمیں بھی امید ہے کہ ہمارا بھی اس جہان میں کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہمیں بھی ملے گا، اور ہم مشتاق ہیں اور ہم تیاری میں ہیں. اور جس نے جھٹلا دیا، جس نے موت پر تو یقین کیا کہ مر جانا ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ رب سے بھی ملاقات ہونی ہے، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ وقت اس کے اوپر آئے گا، یعنی کہ قیامت کی گھڑی جب پہنچے گی، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ قالوا یا حسرتنا، تو وہ بولیں گے ہائے افسوس علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی تھی اس زندگی میں. یعنی زندگی میں جو کوتاہی کی تھی، بھول گئے تھے رب سے ملاقات کو، تو وہ اس بات پر کیا کریں گے؟ دکھ کا اظہار کریں گے. یا حسرتنا، ہائے افسوس، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر. اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، وہ اعمال ان اعمال کا بوجھ ان کو اپنی ہی پشت پر لادنا پڑے گا. اعمال کا بوجھ مطلب کہ جو گناہ ہے، وہ گناہ ایک بوجھ کی صورت میں، گناہ جو ہے وہ اپنی ان کو صورتیں دی جائیں گی، شکلیں دی جائیں گی، وہ ایک باقاعدہ فزیکل فارم میں اس بندے کو دکھائے جائیں گے کہ یہ تمہارے گناہ ہیں، اب اٹھاؤ ان کو اپنی پیٹھ پر. تو وہ اپنے ان گناہوں کے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اتارے ہوئے ہوگا، اور پھر کیا کہے گا؟ الا ساء ما یزرون، ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کی عقل سمجھ نہیں رکھتے؟ اب یہاں انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو موت
کا اور زندگی کا مسئلہ بنا بیٹھتے ہیں. زندگی میں تھوڑے تھوڑے سے مسائل آتے ہیں تو ہم کتنا تڑپنے لگ جاتے ہیں. تو میرے رب نے اس دنیا کو کیا کہا ہے؟ کھیل تماشا کیا کہ اس کو بالکل ارزاں کر دیا، ہلکا کر دیا، بے توقیر کر دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں آنے والی جو مشکلات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک سفر میں انسان ہے اور اس سفر میں اس کو کوئی مشکلات پیش آئیں، کہ اتنا سفر کی جو مشکلات ہیں بتائیں کہ اس مشکل کے اوپر ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں یہ ہے کہ یہ مشکل کٹ جائے گی کیونکہ سفر نے ختم ہونا ہے اور سکون کا ساتھ ہمیں اپنی منزل پر پہنچ کر ہی آنا ہے. یہاں میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے. اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، آمین ثم آمین. تو کیا ہے کہ یہ زندگی میں پیش آنے والی ساری کی ساری مشقتیں، مشکلیں، یہ تمام ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہلکی پھلکی ہیں، یہ گزر جانی ہے. کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہلکا پھلکا ہم گیم کھیل رہے ہیں، جتنے بھی پیک پر ہماری گیم پہنچی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم ہار گئے، ہم جیت گئے، لیکن ہم اس ہار جیت کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بناتے. ہم اس ہار جیت پر اتنے زیادہ برہم نہیں ہوتے کہ ہم مرنے مارنے پہ آ جائیں، ہم لٹنے لٹانے پہ آ جائیں اور ہم اس بات پہ آ جائیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ناشکری کے کچھ ایسے کفری کلمات ہماری زبان سے ادا ہو جائیں. تو کھیل تماشا بالکل مطلب کہ دنیا کی مشکلات کو ہم نے ہلکا لینا ہے، ان کے اوپر زیادہ گھبرانا نہیں ہے، زیادہ فوکس نہیں کرنا. ہمارا اصل فوکس جو ہے نا وہ آخرت ہے. دنیا ہمارا اصل فوکس نہیں ہے. دنیا پر اگر فوکس جمانا ہے، جم کے کسی چیز کی تیاری کرنی ہے تو وہ اپنے رب سے ملن کی تیاری کرنی ہے. اور جب یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ولدار الآخرت، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے. یتقون، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یقیناً آخرت بہتر ہے. اور پھر تم کیوں نہیں سوچتے سمجھتے ہو؟ اب یہ والی جو آیت ہے نا، یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے. اس پر بھی ایک کیا کہنا چاہیے، ہماری زندگی کی جو سوچ ہے، جو اس کا دھارا ہے، اس کو بدلنے والی یہ آیت ہے. کیونکہ ہم جب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام مسائل اتنے بڑے بڑے معلوم ہوتے ہیں کہ پھر ہم ان مسائل کو حل کرنے میں ایسے جٹ جاتے ہیں، ایسے لگ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم ایمان کی حدود کو بھی کراس کر جاتے ہیں. اپنی خواہشات، اپنی مشکلیں، مصیبتیں، ہم کہتے ہیں یہ لازمی یہ مسئلہ میرا حل ہونا چاہیے. اور جب وہ مسئلہ ہمیں کہیں کوئی ورد وظائف سے حل ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم خدا نخواستہ جادو ٹونے اور الٹے سیدھے عملیات کی جانب چل پڑتے ہیں. تو یہ بات ہم نے غور و فکر میں رکھنی ہے کہ کھیل تماشا کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرنا. یہ بہت مطلب خطرناک بات ہے. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمناک کر ڈالتی ہیں، سو وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ آگے سے جھٹلاتے تھے، طرح طرح کی پھبتیاں کستے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. اور اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر یہ آپ کے پیغام کو سن کر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ نے اس بات پر بالکل غمزدہ نہیں ہونا. ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں کہ گویا میرے رب کا جو پورے کا پورا فوکس تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھا. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا عرصہ آقا اس دنیا میں رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اتنا عرصہ میرے رب کا پورا جو توجہ اور دھیان ہے وہ آقا پر اور ان کے اصحاب پر ہوتی تھی. دیکھیں میرے آقا غمناک ہوئے ہیں. اب غمناک کبھی کبھی انسان ضروری نہیں ہے کہ اپنے غم کا اظہار بھی کرے. غمناک جو ہے نا انسان نظر بھی آتا ہے.
ایک تو غم غصہ ہے نا جس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، تو غم کیا ہوتا ہے؟ غم اندر ہی اندر انسان کو کھانے لگتا ہے، غم اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ تو غصے کا تو انسان برملا اظہار کر کے تو اپنا غصہ نکال لیتا ہے، تو غم اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، دکھ انسان کو جو ہے نا اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ کرتی ہیں۔ اب میرا رب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، فوکس کیے ہوئے ہے کہ یہ میرا پیغمبر، جب اتنے سخت لوگ ہیں، اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ جب دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو ان کا رویہ اور ان کی وہ تمام باتیں جو وہ کرتے تھے وہ میرے آقا کو غم میں ڈال دیتی تھی۔ یہاں میرے آقا کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کیسے پیاری تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے حال سے آگاہ ہیں۔ میرا رب اپنے ہر بندے کے دل کے حال سے بھی آگاہ ہے، اس لیے جب غم سنانے کی بات ہو تو ہمیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہر لمحہ دوست موجود ہوتا ہے وہ ہمارا رب ہوتا ہے۔ تو ہم جی میں اپنے رب کو جتنے مرضی غم سنا لیں، میرا رب نہ تھکتا ہے نہ کبھی غصہ کرتا ہے ہم پر کہ کیوں مجھے غم سنا رہے ہو، بلکہ جب ہم غم سناتے ہیں تو دل پر ایسی سکینت طاری ہو جاتی ہے جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میرا رب ہمتن گوش ہمارے غم سن رہا ہے۔ نہ کوئی دوست اس طرح غم سن سکتا ہے، ماں بیچاری بھی کتنے کو غم سنے گی، ماں بیچاری خود نڈھال ہو جاتی ہے، اولاد کے غم ماں سے کہاں برداشت ہوتے ہیں، تو ماں تو خود بیچاری کیا کہنا چاہیے اپنی زندگی کے محاذ پر لڑ رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے جب اولاد کے دکھ سنتی ہے تو وہ بالکل ہی مر جاتی ہے، تو پھر اس کی حالت دیکھ کے اولاد سوچتی ہے ماں کو کیا سنائے۔ تو میرا رب جو ہے وہ غم سنتا ہے، غم جانتا ہے، جو دل کے اندر سے غم ہمیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، میرا رب ان سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ اور میرا رب اسی لیے کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں۔ کن کی باتیں غم میں ڈال رہی ہیں؟ کفار مکہ کی باتیں غم میں ڈال رہی ہیں، اور یہ صورت ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب مکہ والوں کے ظلم و ستم عروج پر تھے۔ مکی زندگی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، اور ایسے میں بھی میرا رب کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ تو اپنے پورے قبیلے کے، پورے شہر کے، پورے علاقے کے محبوب ترین بندے تھے، سب ان سے محبت کرتے تھے۔ جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو یہ تمام مکہ والے آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ سے محبت کی جاتی تھی، آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگ خوش ہوتے تھے، تو آپ تو اتنے پیارے تھے۔ تو آپ سے ان کی دشمنی کب شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جب اللہ کا پیغام پہنچایا، جب ان کے جھوٹے خداؤں کو غلط کہا، تو اس وقت دشمنی شروع ہو گئی۔ اور یہاں میرا رب یہی کہتا ہے کہ وہ نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب آپ اتنا غم نہ کریں۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو سختی کا رویہ اختیار کر رہے تھے اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی، اور وہ سارا ان کا جو بھی ان کی نیگیٹیوٹی تھی وہ اللہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہے کہ وہ تو میرا کلام ہے، میرے کلام کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی ذات سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان جب بھی آزمایا جاتا ہے تبلیغ دین میں یا اللہ کے دین پر جب وہ چلتا ہے، وہ جب آزمایا جاتا ہے تو میرے رب کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور میرے رب کو اس بات کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ یہ میری بندی، یہ میرا بندہ میری وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں جب یہ بات ہو کہ ہم صرف رب کی وجہ سے ہم ستائے جا رہے ہوں تو پھر رب کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ بڑی پیاری، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، اور اس آیت کی جب سمجھ آتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن جو ہے نا ہمیں بہت ہمارے دلوں کو وہ کیا کہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں ایسا گداز پیدا کر دیتا ہے اس آیت کا حسن کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو
غم میں ڈال دیتی ہیں، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، کذبت جھٹلائے گئے، رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے۔ رب اللہ تسلی کا انداز ہے کہ یہ جو جھٹلاتے ہیں نا، یہ مخلوق کا شیوا ہی رہا ہے کہ لوگ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ سے پہلے بھی بے شک بہت سارے رسول جھٹلائے گئے، پھر انہوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور ایذا پہنچائے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آن پہنچی، اور اللہ کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور آپ کو پیغمبروں کے کچھ حالات تو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے رسولوں کی کہانیاں تو آپ کو پہنچ چکی ہیں نا، کیسے کہ وہاں پر جو عرب میں جہاں جہاں قوموں پر عذاب آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کا۔ عاد اور سمود کی قوم تھی یہ لوگ، عرب کے لوگ جب جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، تو رستے میں ان کی بستیاں آتی تھیں جہاں اللہ کے عذاب کے نشانات موجود تھے، اور یہ باتیں وہاں کے علاقے کے سب لوگ جانتے تھے کہ ان قوموں پر عذاب اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے رب کے پیغمبر کو جھٹلایا ہے۔ تو یہ وہی والی بات جو ہے بتا دی گئی ہے کہ جب پیغمبروں پر سختی آئی، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری تو اللہ مدد ہی نہیں کر رہا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری مدد جو ہے نا وہ ضرور پہنچتی ہے، اور اللہ کی جب مدد پہنچتی ہے تو پھر اللہ اپنے دشمنوں کو کیسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ قصے پرانی قوموں کے میں قرآن میں بھی ملتے ہیں، اور ہسٹری کی کتابوں میں بھی یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمانوں پر، اور اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 35، یہاں پر ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں دو اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرا محبوب ان گم کردہ راہوں کے ہدایت پانے پر اتنے حریص ہیں کہ وہ ہر وقت کوشش کرنے میں تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو جس معجزہ کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ پیش کر دے، خواہ اس کے لیے زمین میں سرنگ بنانی پڑے یا آسمانوں پر زینہ لگا کر چڑھنا پڑے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ کسی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ اسلام کو تسلیم کیے بغیر کوئی اور راہ نہ پائے، کیونکہ دین صرف چند رسومات کی ادائیگی اور چند کلمات کے تلفظ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہمہ گیر انقلاب ہے جو روح قلب اور شعور و احساس کی پرانی دنیا کو زیر و زبر کر کے نئی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ انقلاب فقط اسی وقت روح پذیر ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس نظریہ حیات کو قبول کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان
کوئی خاص دین اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب ابو ذر اور بلال بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی سخت آیت بھی ہے اور دل کو ہلا دینے والی آیت بھی ہے۔ یہاں پر خدا کی خدائی جو ہے نا وہ پوری تمکنت سے، پورے جلال سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت کا کام کرتے تھے تو لوگ آپ سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ اپنا پیغام پہنچانے میں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے میں اتنے حریص تھے، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ ایسی رحمت تھے کہ ان کے لیے گوارا نہیں تھا کہ خدا کی مخلوق میں سے کوئی ایک فرد بھی جہنم میں جائے، تو وہ اس کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھے۔ یہی جو ان کی ادا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ تو اتنے زیادہ خواہش مند ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے کہ اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ کو آسمانوں پہ بھی چڑھنا پڑے تو آپ چڑھ جائیں گے، زمینوں میں سرنگ بنانی پڑے تو آپ بنا لیں گے کہ یہ میرے بندے جو ہے نا ان کو میرے سے جوڑ دیں۔ تو یہ بات، یہ خواہش جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو یہاں بیان کیا گیا، اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اچھا، اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں میری جو مجھ سے بہت دفعہ یہ سوال کرتی ہیں کہ باجی اس کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، اس کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، باجی وہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ ہاں، تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں نا، ایسے ہمیں آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہاں رب نے بتا دی کہ اگر میرے بس میں، یعنی میرے تو اختیار میں ہے، میں اگر چاہوں تو میں سب کو ہدایت دے دوں، سب آقا کے وفادار بنا دوں، پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا سٹرونگ ایمان والا ہو جائے، پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ ابو بکر اور عمر جیسا ہو جائے، پورے کے پورے مکے کے نوجوان جو ہیں وہ سیدنا بلال جیسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے رب کی یہ مشیت نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین سب کا اپنا اپنا ہے، دین میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے اعمال کے اللہ کے آگے حساب دے ہوں، شوہر کا دین اپنا ہے، بیوی کا دین اپنا ہے۔ دین جو ہے، سگی ماں بھی اپنے اولاد کو لاکھ چاہے ہدایت نہیں دے سکتی جب تک رب کا حکم نہ آ جائے، جب تک میرا رب نہ چاہے کسی کو ہدایت نہیں ملتی، وہ گم گشتہ ہی رہے گا، جتنی بھی کوئی کوشش کر لے۔ ماں سے بڑھ کے کون ہے جو کوکھ سے نکالتی ہے، خود پیدا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پالتی ہے، چلنا سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، پڑھنا سکھاتی ہے، وہ بھی اپنا عقیدہ اپنی اولاد کو دینے پر قادر مطلق نہیں ہے، وہ صرف دعا کر سکتی ہے، دعا، اور اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے، اور اللہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ اور پھر اس ماں کو پتہ ہے کہ میری کوئی زور زبردستی کام نہیں آنی، کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ میرا رب چاہتا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے نا بڑے پکے سچے مسلمان ہو جاتے۔ یہ خیر اور شر یہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا، یہ خیر اور شر رہنا ہے، کبھی ایسا نہیں ہونا کہ شر مکمل طور پر مٹ جائے۔ خیر اور شر ہمیشہ آمنے سامنے رہنے ہیں، ان کے مقابلے بھی ہوتے رہنے ہیں، جیت ہار بھی ہوتی رہنی ہے، تو یہ سلسلہ چلنا ہی ہے۔ یہ آیت کو جب ہم سمجھ لیں تو پھر یہ والے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ مردوں کو زندہ کرے گا،
پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انما یستجیب، بے شک قبول کرتے ہیں، الذین، وہی لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا۔ تو زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ اب ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ جو ہے نا وہ اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو قبول تو اس وقت کریں گے جب وہ حق کی آواز کو سنیں گے، لیکن انہوں نے لگاتار انکار کر دیا۔ حق کو سننے سے جب کوئی لگاتار انکار کرتا ہے، مسلسل حق کو جھٹلاتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ جو حق کی آواز وہ سن سکتے تو پھر وہ ایمان لے آتے۔ اب انہوں نے پہلے ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی، انہوں نے پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، معجزات دیکھ لیے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، نہیں مانا۔ اس پر پھر اللہ کا یہ غضب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کی یہ صلاحیت ہی چھین لی، ان کی کانوں پہ، ان کی بصارتوں پہ پردے ڈال دیے۔ پھر ان کے لیے کیا کہا گیا؟ سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر یہ وقت آ جاتا ہے، پہلے ابتدا انسان خود کرتا ہے، ابتدا میں اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کو پہچان دی جاتی ہے۔ اگر وہ تعصب کے بغیر بالکل کھلے دل کے ساتھ دیکھے، کوشش کرے، قرآن کو پڑھے، دین کو سیکھے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے۔ لیکن کیا چیز مانے آتی ہے؟ اس کا اپنا نفس مانے آتا ہے، شیطان مانے آتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ اور جب وہ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر جب کوئی انکار کرے گا تو اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کو اندھا کر دیا جائے گا، پھر اس سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت سلب کر لی جائے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے بھی۔ کیسے کہ سم ٹائم ایک اچھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور میری زندگی تو اس کے بالکل برخلاف گزر رہی تھی۔ اب جو ایمان والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اقبالی مجرم بنے گا، کوشش کرے گا کہ اپنی زندگی کی جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرے، خامیوں کو مٹائے اور اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرے۔ ایک ایمان والا یہ کرے گا۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ اگر وہ فوری طور پر پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں بھی ہو سکتا تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر احساس گناہ کا پیدا ہونا۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ایک احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے نا اقبالی مجرم بن جاتا ہے، غلطی کا اقرار کرتا ہے، کسی کے سامنے نہ بھی کرے لیکن تنہائی میں ضرور کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا۔ تو پہلا رویہ یہ ہے۔ دوسرا رویہ، دوسرے لوگ قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا وہ پہچان گئے اور پہچاننے کے بعد اکڑ گئے، ہم تو نہیں مانتے۔ اب جتنی مرضی بحث کر لو انہوں نے نہیں ماننا، ممکن ہی نہیں ہے وہ مان جائے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وہ کیا سزا ہے؟ کہ ان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ تو پھر انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا۔ پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہی مردہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ حق کو پہچاننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی اتارے، اور لیکن ان میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ اکثرہم، اکثر ایسے ہیں جو لا یعلمون، جو نہیں اس بات کا علم رکھ۔ یہ مضمون پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے اوپر نشانیاں کیوں نہیں اترتی ہیں، آپ کے اوپر یعنی ہمارے سامنے آپ آسمانوں سے فرشتے اتریں آپ کے پاس آئیں، اور ہمارے سامنے آسمانوں سے خوان آئے، اور ہمارے سامنے اللہ کی کتاب لکھی ہوئی آئے، تو یہ ساری کی ساری فرمائشیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ وقالوا لولا، وہ بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں۔ جب وہ یہ اس طرح کے سوال کرتے تھے تو میرا رب کہتا ہے آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ کوئی نشانی ان پر اتارے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اس بات پر قادر ہوں، میں یہ سب کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ کا جو ماسٹر پلان ہے، اللہ کی جو حکمت ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے اسی مضمون کو پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جس دن اللہ نے فرشتے اتار دیے یا اللہ کی واضح مطلب آسمانوں سے ان چیزوں کا ظہور ہو گیا اور آسمانوں سے پردے ہٹا دیے گئے تو اس دن تو پھر کام ہی ختم ہے، پھر امتحان ہی ختم ہے، پھر تو قیامت آ جائے گی۔ تو ابھی اللہ کی مشیت اسی میں، ابھی اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ابھی یہ دنیا اسی طرح چلنی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور کوئی چلنے والا زمین میں نہیں اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے دو بازوں سے اڑتا ہے مگر یہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں، ہم نے تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ یہاں منکرین حق کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم اللہ کی قدرت اور وسیع علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی پیدائش اور موت ان سب کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے، ان کے مزاج کے موافق ان کے لیے غذا کا انتظام کیا گیا، اور ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی سارے کا سارا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ جتنی بھی اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، وحشی جانور ہیں، جنگل کے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب کے سب رب کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا، اور اللہ ان سب کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اور پھر جب محشر برپا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، تو سب کی جو حیات ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اسی کی طرف ان سب کو اللہ کی طرف سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی جانب اٹھائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ الی صراط مستقیم، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر ڈال دے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو کیا کہا گیا؟ بہرے، سمم بہرے، و بکمن گونگے، اور پھر ظلمات اندھیروں میں ہیں، کیونکہ رب کی جو آیات ہیں وہ روشن دلیلیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ روشن دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات مبارکہ ایک روشن دلیل ہے، اس کو سامنے دیکھ کر کوئی بھی بصیرت والا شخص ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان نہ لے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، واہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کائنات پر ہی انسان تفکر کرے تو وہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے کہ واہ یہ سب کیسے ممکن ہے، یہ کس نے کر دیا، یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جو اس چیز کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کی ثنائی اور اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان سکتا، تو اس کے لیے رب نے کیا کہہ دیا کہ وہ بہرے گونگے ہیں اور وہ اندھیروں میں ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کدھر ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ میں یشاء اللہ یضللہ،
اور جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، اور جس کو وہ چاہے وہ سیدھے رستے پر چلا دے۔ اب پھر یہی بات جو ہے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں کہ ہدایت طلب کرنے کی چیز ہے، ہدایت مانگنے کی چیز ہے، بار بار رب سے ہدایت کی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے صراط مستقیم پر ڈال دے۔ اس لیے صراط مستقیم کی دعا ہمیں مانگنی سکھائی گئی، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، فرض ہے ہمارے لیے ہدایت کی دعا مانگنی۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے دیکھیں تو صحیح، اگر تم پر عذاب الہی آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پھر ان سے اب سوال کیا جا رہا ہے، کن سے سوال کیا جا رہا ہے؟ جو جھٹلاتے تھے، پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، ساری کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ تو اب اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، قل ارأیتکم، آپ فرما دیجئے، ارأیتکم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم، اگر آئے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، یا تم پر قیامت کی گھڑی ہی آن پہنچے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ پھر تو کوئی نہیں ہے نا، رب کے سوا تو اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جو نجات دے سکے۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بتوں کو اللہ کے برابر یقین کرتے ہیں کہ اے میری قوم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت اچانک قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اور خدا کی طرف گھبرا کر نجات کے لیے دوڑو گے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ کیا تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، جو ویسے تو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب چاروں طرف سے وہ گھیر لیے جاتے تو پھر اللہ کے حضور عذاب کو ٹالنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کو پتا تھا کہ رب ہے، وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن کیا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، اور ایک خدا کو قادر مطلق مان لینا یہ ایمان ہے، اور ایک خدا کو مان لینا اور اس کے ساتھ اور بہت سارے خداؤں کو مان لینا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو یہ بڑا مطلب اس چیز پر ہمیں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف خدا پر ایمان لانا اور پھر اس کو قادر مطلق جاننا، یعنی خدا پر وہ بھی مان لاتے تھے، جب سخت مصیبت میں گرتے تو صرف ایک خدا کو مانتے، اور جب امن میں ہوتے تو اور بہت سارے جو منی گاڈز انہوں نے بنا رکھے تھے اپنے بتوں کی صورت میں ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتی چلوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو نعوذ باللہ امت کا کچھ فرقہ، کچھ گروہ ایسے ہیں امت کے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پنجتن پاک یا اولیاء کرام کو بھی نعوذ باللہ، میں تو وہ لفظ بھی کہنا نہیں چاہتی کہ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس بات کی قطعی طور پر وضاحت ضروری ہے، ہمیں یہ جان لینا ہے، یہ سمجھ لینا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ جو لوگ محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت میں ان کا وسیلہ دے کر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یا پنجتن پاک کا وسیلہ اور واسطہ دے کر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اولیاء کرام کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ وہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے تو ہماری یہ حاجت پوری کر دے، تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے، ان دو باتوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کا وسیلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ دینا
ہر طرح سے جائز ہے۔ ہم جب وسیلے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کا وسیلہ دینا، پنجتن پاک کا، اللہ کے نیک لوگوں کا وسیلہ دینا کسی طرح بھی یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ تو ہم اللہ کے پیارے بندے اللہ کے آگے پیش کر کے ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات اس مضمون میں لا کر ہم فٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، کیوں کہ کہیں بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پنجتن پاک میں سے یا انبیاء میں سے یا اولیاء میں سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، یہ تمام جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کے مد مقابل کبھی نہیں ہوتے۔ میرے رسول اللہ تو خود بتا کے گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، تو ہم جو حضور پر ایمان لے آئے ہم ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ ہم ایسا کبھی ذہن میں شائبہ بھی لے آئیں، کیوں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات پر وضاحت کر کے گئے۔ آپ نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ اتنی گراوٹ میں نہیں چلی جائے گی کہ وہ پتھر کے الہ بنا کے ان کی پوجا کرے گی، مطلب ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بناتا ہے۔ تو مومن کی جو آزمائش ہے شرک میں وہ اس کی خواہش نفس ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو یہ مس کنسپشن ہے جس کو ہر حالت میں ہمیں دور کرنا ہے۔ جو محبت والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ بھی جان لیں کہ قادر مطلق میرے رب کی ذات ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ جب اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں تو پھر ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں سفارشیں کروانے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ان کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ جو ان کے زمانے میں لوگ تھے وہ تو فزیکلی جاتے تھے، تو ہم روحانی طور پر تصور میں خیال میں ان کی خدمت میں جا کے عرضیاں اپنی پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ ہماری عرضیاں ان تک پہنچ جاتا ہوگا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور زمان و مکان کی قید میں آ کے وہ اس حق سے محروم رہ جائے، اس کرم سے محروم رہ جائے جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پر یہ کرم کیا ہے، اور یہ ہمیں ایک اعزاز ملا ہے کہ ہمارا نبی ہمارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے پہ کرم ہے، اور اس کرم کو کوئی نہیں چھین سکتا، اور نہ ہی اس کرم کو کہیں پر بھی کسی غلط فہمی کا یا مس کنسپشن کا شکار ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں ہمارا عقیدہ بالکل واضح اور کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ یہ ایمان کا ہے، ہمیں بالکل اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے اسے پکارتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ یہاں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جب سمندر کے سفر سے بڑا ڈرا کرتے تھے، اور اگر کبھی سمندر کا سفر ان کو کرنا پڑ جاتا اور ان کی کشتی جو ہے وہ پھنس جاتی مصیبت میں، تو وہ گڑ گڑا کے رب سے دعائیں مانگتے تھے، اور جو ہی وہ نیچے آتے تو پھر اپنے لات منات میں پھنس جاتے، یعنی بڑی مصیبت آتی تو رب کعبہ کو پکارنے لگتے، اور جب مصیبت سے نکلتے تو اسی کعبہ میں رکھے بتوں کو پکارنے جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو یہ ان کا دوغلا پن تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کے یہاں رسول بھیجے تھے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ اللہ کا اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی بھیجتا تو ان پر مختلف یعنی مراحل آتے۔ پہلے مرحلے میں کیا تھا کہ اگر ان میں پیغمبر آئے ہیں اور وہ پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے تو پھر بتدریج ان کی پکڑ آتی تھی۔ ان 3 آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے جو قوم کسی طرح حق قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں آیات الہی سنائی جاتی ہیں اور ان کو راہ راست پر
آیات الہی سنا کر ان کو راہ راست پر لایا جاتا ہے۔ جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ اسی وقت ایمان لے آتے ہیں، اور جو لوگ اس سے ہدایت نہیں پاتے انہیں مصائب اور تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے اور نافرمانی اور سرکشی سے وہ تائب ہو جائے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ جو تفسیر ہے یہ ضیاء القرآن، اور اس میں مفسر نے یہ بہت خوبصورت پوائنٹ بیان کیا ہے کہ اللہ کا کیا طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے مرحلے پر جب ان کے آگے لوگوں کے آگے ہدایت کا پیغام دیا جاتا ہے تو جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ تو فوراً ایمان لیتے ہیں، اور دوسرے درجے پر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ درمیانے ہوتے ہیں، مطلب ان میں خیر موجود ہوتی ہے لیکن شر غالب ہوتا ہے، تو ان کو پھر اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، انہیں ایسی آزمائش اور تکالیف سے دوچار کیا جاتا ہے، مطلب کسی تکلیف میں پھنس جائیں گے، کسی مشکل میں یا پھر بیماری میں۔ تو پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی ہمیں یہ اللہ کا یہ طریقہ جو ہے ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور وہ بڑی اللہ کی قربتوں کے سفر پر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کی لائف سٹوری وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک دنیا دار سا بندہ تھا یا بندی تھی، تو پھر اس کے اوپر یہ مصیبت آئی، یہ اس کے اوپر مشکل آئی، یہ خطرناک بیماری آ گئی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، اولاد کی کوئی آزمائش آ گئی، تو پھر وہ اس نے رجوع کیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ مصیبت جب پڑتی ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، جب انسان مصیبت میں جاتا ہے تو دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر بیماری ہم دیکھیں، بیماری میں کتنا انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور اولاد کی اگر تکلیف آ جائے تو تب بھی انسان کا دل جو ہے نا وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ تو جب دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حق کی آواز دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور پھر انسان کا دل جو ہے وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور انسان کی پوری جو پرسنالٹی ہے، جو اس کی شخصیت ہے، اس پر حکمران تو اس کا دل ہی ہے نا، دل کی حکمرانی ہے تمام باڈی پر، سوچوں پر بھی ایون، کہ اگر دل نے حق کو پہچان کے قبول کر لیا تو پھر عقل جو ہے نا وہ بھی اس کو مان لیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے بات کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ پرانی قوموں کے ساتھ بھی یہ طریقہ تھا، اور یہ ہمیشہ سے طریقہ آج دن تک بھی چلا آ رہا ہے، اور جب تکلیف اور مصیبتوں اور بیماریوں سے گزارا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی سے تائب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس وقت بھی باز نہ آئے تو پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بڑا خطرناک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بیماری، تکلیف ان سب سے گزر گئے، ٹھیک ہے، اب ان سب میں چھلنی لگی نا۔ سب سے پہلے تو جب حق کی دعوت دی گئی تو جو بالکل ٹاپ لوگ تھے، بہت اچھے دل والے لوگ تھے، انہوں نے تو فوراً حق کو پہچانا، قبول کر لیا، وہ تو چھلنی سے نکل گئے۔ دوسرے نمبر پر وہ آئے کہ جو بیماری اور تکلیف میں مبتلا کیے گئے، اور پھر ان تکلیفوں کے صدقے جو ہے نا وہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، وہ نکل گیا۔ اب تیسری کیٹیگری بچی، اب وہ اتنے سخت دل ہیں، وہ اتنے ان کے جو دل جو ہیں وہ نافرمانی پر آمادہ ہے کہ وہ کسی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، ان کو پھر اللہ مال و دولت کی فراوانی سے نواز دیتا ہے، دنیا کی فراخی دے دی جاتی ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا ان کو فراوانی سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی موج مستی میں گم ہو جاتے ہیں، اور ایسا گم ہوتے ہیں کہ ان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت یہ بھی گم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کہا نا سم بکم، پھر یہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی سمجھ نہیں لگتی، حق کی بات ہو یا سچ کی بات ہو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا پھر بس وہ اپنی ہی نافرمانی اور سرکشی میں سرگرداں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا، آیت نمبر 42 کو، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، پھر انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اور اس بات سے ایک اور بڑا اہم میسیج جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو سختی آتی ہے زندگی میں، تکالیف آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ ہمارا نفس جو ہے وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے، نفس کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے اللہ ان مصیبتوں میں ہمیں ڈالتا ہے۔ اب یہ بات ایک اتنا بڑا کی پوائنٹ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر
ہماری زندگی بالکل بدل جائے. ہمارے پاس آپ دیکھیے دین کا جب آپ کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کے قریب آتے ہیں لوگ، وہ کون آتے ہیں؟ وہ مصیبت کے مارے ہوئے آتے ہیں، وہ غمزدہ لوگ آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو یہ کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں، کوئی دعا کروائیں تو ہماری مشکل دور ہو جائے. اور ایک یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے عام طور پہ لوگوں میں کہ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہماری مشکلیں مصیبتیں ٹل جائیں گی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم یہ وظائف کر لیں گے، یہ چلے کر لیں گے، یہ تعویذ لکھ لیں گے رزق کی، تو کیا ہے کہ یہ ساری باتیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے. ان کو جب ان باتوں کی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو دین کو آج تک سمجھا ہی نہیں تھا. قرآن و حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مال کی تنگی کی شکایت لے کے حضور کے پاس آیا تو حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ تو وہ ہمیں ملتی ہے نا، وایا سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور بہت ساری مطلب دوسرے اذکار ہمیں ملتے ہیں. وہ ہم ہیلپ کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا تو ہمیں اللہ سے ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ دین کے اوپر چلنے سے، 5 وقت نمازیں پڑھنے سے ہم امیر ہو جائیں گے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سوچ جو ہے نا، اس کو ہمیں بدلنا ہوگا. تو یہ کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے کہ بس 5 نمازیں پڑھ لو گے تو رات کو اتنے پیسے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو یہ سوچ، اس کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے جو ہم قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی جو نشیب و فراز ہے ان کی سمجھ آ جائے، اور جب ان کی سمجھ آ جائے تو کہاں کہاں کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے ہمارا راستہ کاٹنے کے لیے، ان ساری کالی بلیوں کو ہم پہچان لیں، اور ان تمام راہ گزروں کو بھی ہم جان لیں کہ جہاں پر سے گزرتے وقت ہمیں اس کالی بلی سے واسطہ پڑنا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو مصیبتیں یا تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے دلوں کی سختی دور ہو. جب دل نرم ہوتا ہے، دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، تو پھر دل کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ بات یہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عاجزی کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں وہ ان کے عمل آراستہ کر دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے. جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور جن سے حق کو پہچان لینے کی قوت سلب کر لی جاتی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، جب اس کیفیت میں کوئی چلا جاتا ہے تو پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ عذاب، دیکھیں عذاب ایک دم سے نہیں آتا، پہلے عذاب کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ہم قصہ پڑھتے ہیں نا، تو ان کی قوم کے اوپر پہلے کیا ہوا تھا؟ ان کے اوپر عذاب کے اثرات آئے تھے، تو وہ بھاگے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے جب دیکھا، ڈھونڈا، تو ان کے پیغمبر تو پہلے ہی جا چکے تھے، بستی چھوڑ کر جا چکے تھے نا حضرت یونس علیہ السلام. تو ان کی قوم نے، ذہین قوم تھی، انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے اور فوراً گڑ گڑانے لگ گئے، اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگ گئے. تو پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا. اسی طرح بالکل یہ اصول ہے اللہ کا، جس اصول کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو جو ایمان والے ہیں وہ گڑ گڑاتے ہیں. اس آیت سے یہ اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کیسے کہ جب ہم پر کوئی بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے، ہم سے ہماری شامت اعمال ہے نا، کوئی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کسی کا ہم نے کوئی بہت زیادہ دل دکھا دیا، یا کہیں ہم کسی فرد کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ کا ٹائم ہے. اب جب ہماری پکڑ کا ٹائم ہے تو ایک دم سے پکڑ نہیں آتی، بتدریج آتی ہے، اثرات آتے ہیں، ہمارے حالات ایک دم سے بدلنے لگتے ہیں. مطلب اگر خوشحالی ہے تو
مطلب مال میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اثرات کو دیکھ کر جو ایمان والا دل ہے نا وہ لرز جاتا ہے کہ ایک دم سارے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، ایک دم گڑبڑ ہونی شروع ہوگی، پہ در پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ایمان والا دل جو ہے نا وہ لرزتا ہے اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے۔ تو پھر اس کے گڑ گڑانے سے کیا ہوتا ہے، اس کی توبہ استغفار بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے، تو پھر رب رحم کر دیتا ہے۔ وہ تو ہے، اللہ نے بھی ہم نے پڑھا، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہی بات، یہی مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے، پھر کیوں نہ ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عاجزی اختیار کرتے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا یہ رویے، ہم قوموں کی بات تو نہیں کرتے، ہم تو کیا کہنا چاہیے، بہت نچلی سطح پر اپنے گھریلو لائف کو ہی دیکھ لیں کہ اگر ہم سے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آئے اور ہمیں پھر اثرات نظر آنے لگتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے اثرات، عبادت کی لذت چھن جائے گی، عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے گی، اور کیا ہے کہ گھر میں بے دینی بڑھنے لگ جائے گی، مطلب برکت ختم ہونے لگ جائے گی۔ اب کیا ہے کہ یہ اب ایک شروع ہو گیا، ایک رستہ شروع ہو گیا، اور یہ رستہ جو ہے نا یہ سیدھا جا کے بھی اپنے کھائی میں گرنا ہوتا ہے۔ ہم جب ایک عقل مند انسان جب یہ بگڑتے ہوئے اپنے حالات دیکھتا ہے تو پھر وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ وہ کیوں نہیں ایسے کرتے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور کیوں ایسا نہیں کرتے، کیونکہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے۔ یہ شیطان جو ہے نا یہ دکھاتا ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، جھوٹی امیدیں دلواتا ہے، اور گناہ کے کاموں میں انسان کو بڑی خوش نمائی دکھاتا ہے کہ یہ تو بہت زبردست وے ہو گیا زندگی کا۔ اب ایک گھر ہے، اس میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، رزق میں بھی بڑی برکت ہے، شکر گزاری بھی نظر آتی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اب کہیں سے رزق حرام آنا شروع ہو گیا۔ تو جب رزق حرام آنا شروع ہوا تو اس کا تو وبال آتا ہے، اس کا وبال سب سے برا اولاد پر آتا ہے، اولاد جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہونے لگ جاتی ہے۔ اب شیطان نے آج تک ایسے عمل کر دکھایا، اولاد بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے تو والدین خوش ہو رہے ہیں کہ جی اولاد ماڈرن ہو رہی ہے، تو بس مت ماری گئی، تو یہاں سے جب مت ماری گئی تو پھر ایک نہ ختم ہونے والا عذاب شروع ہو گیا، جس کا اینڈ جو ہے وہ بربادی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ بہت سمجھنے والی باتیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جس کو ہم نے اپنے زاد راہ میں رکھ لینا ہے۔ اور آیت نمبر 43 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ہمارا ٹائم اوور ہو گیا، یہاں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا انشاءاللہ سے اختتام کرتے ہیں، اور جتنی آیات آج ہم نے پڑھی ان تمام آیات کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ 31 سے ہم نے آج شروع کیا تھا، وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آن پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس میں کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے، خبردار وہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے، تم کیوں اس کی عقل نہیں رکھتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، سو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے، پھر انہوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آن پہنچی۔ اللہ کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا، اور آپ کو پرانے پیغمبروں کے کچھ حالات تو پہنچ ہی چکے ہیں، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا، تو اگر ہو سکے آپ سے تو تلاش کر لیجئے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لے آئیے ان کے پاس کوئی معجزہ، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، سو آپ نہ ہو جائیں ان میں سے جو حقیقت کا علم
نہیں رکھتے۔ وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی اتارے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے، نہ کوئی پرندہ کہ اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر تم پر خدا عذاب لے آئے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے اسے پکارتے ہو۔ اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کے ہاں رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو عاجزی اختیار کرتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں وہ کام آراستہ کر دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جتنا قرآن پاک پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو اے میرے مالک معاف فرما دینا، درگزر کر دینا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔